پاکستان، میں قربان ہے اللہ میں اے عمران خان۔ آپ کی توجہ دلانے سے، آپ کی ٹپ جو ہے آپ کی گائیڈ لائن سے ہی یہ پروگرام اچھا ہو سکتا ہے۔ میں مشکور ہوں جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اور سخت کے بھی کر لیں، کوئی بھی ہنس کے خندہ پیشانی سے کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ یہ جو آپ نے یہ دیکھا ہے نا، یہ دوسری دفعہ اس سب کانٹیننٹ میں یہ دوسرا کیس ہے کہ چین کا صدر کسی کو وصول کر رہا ہے۔ یہ تھے افغانستان کے سفیر، کتنا بڑا اس نے یہ پھینکا، یارکر اس کو کہہ لو، گٹا توڑ یارکر ماری ہے اس نے، کہ افغانستان کا سفیر وہاں گیا تو ریڈ کارپٹ بچایا گیا، آپ کو دکھایا۔ میں نے آواز بھی اسی وجہ سے کھولی تھی، میں کہ پتہ لگے کمنٹری ٹی وی انہیں کی ہے، کوئی ادھر ادھر کا خود ساختہ نہیں ہے۔ اور چینی وزیر اعظم نے ان کو وصول کیا، چینی صدر نے۔ اس سے پہلے عمران خان کو وصول کیا تھا، اور گزشتہ 10 سال میں کوئی ایسا نہیں نظر آیا کہ کسی مسلمان ملک کو چین نے اس طرح ویلکم کیا ہو۔ اچھا جی، بات ہم نے یہ کرنی ہے، بریکنگ نیوز یہ کی ہے۔ بریکنگ نیوز یہ کہ آپ نے شروع میں جب رجیم چینج ہوا تھا، اب سے تقریباً کوئی 21-22 مہینے پہلے، تو اس وقت یہ گئے تو سیلاب بھی آ گیا۔ 950 ارب روپیہ سیلاب کے لیے، جنگ اخبار یا اس پہ باقی ایکسپریس پہ تھا کہ 950 ارب آنا ہے سیلاب کے لیے۔ اس میں سے کیا آیا آپ کے سامنے ہی ہے، اور جو آیا بھی تو کدھر گیا ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ 100 ارب روپیہ کے انویسٹمنٹ کرنی تھی انہوں نے، جو آرمی چیف صاحب ہیں نا، جو انلیگل آرمی چیف ہیں، تو وہ انہوں نے کہا، جو میرے ادھر گھر آئے تھے نا، انہوں نے کہا یار وہ نا الفاظ کیا کرو، یہ الفاظ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں نے ان کا نام لے لیا۔ انلیگل آرمی چیف، غیر قانونی غاصب جو آرمی چیف ہے، اس نے اتنے پھیرے لگائے سعودی عرب کے، جتنے بس وہ لگائے تھے نا، میں اچھی مثال تھی وہ اس بے شرم بغیرت اس کی طرف نہیں، آرمی چیف کی طرف نہیں منسوخ کرنا چاہتا۔ بہرحال اب سمجھ گئے ثواب مروا میں کس نے پھیرے لگائے تھے، وہاں سے پانی نکلایا تھا، یہاں سے کیا نکلا جی، انہوں نے صرف 25 ارب روپے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اب وہ والے تعلقات نہیں رہے۔ ابھی گیا تھا ریسنٹ 2 ہفتے پہلے، آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا پہلے والے آپ کے سب کنٹیننٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے میں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، ریکارڈ ایک کا لینا تھا، انہوں نے 300 ارب کہ 400 ارب کا بیچ میں انویسٹمنٹ کرانی تھی ایم بی ایس کی۔ ایم بی ایس دے کول کوئی نہیں ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں ٹوپی گھماؤ، کبھی ٹوپی اس پہ رکھ دو، کبھی اس پہ رکھ دو، وہی والی ٹوپی گھومتی، وہی والا پیسہ سرکل کرتا، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا، آپ کو پتا، اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک جو سٹی بنا رہا ہے، عمران منیر صاحب نام لکھنا اس پنڈ کا جتے تسی جانے ہو، وہاں پہ بہت بڑا جو بنا رہا، تو اس میں اتنا جھونکا گیا۔ ٹھیک ہے اس میں یروشلم والوں کی بھی ہوگی انویسٹمنٹ، لیکن زیادہ پیسہ اسی کا ہی ہے، ایکوٹی جس کو کہتے ہیں نا، 30%، 40%، 50% تک وہ ہوئے گا، اور باقی ان کی ٹیکنالوجی ان کی ہوئے گی وہاں پہ، تو وہ اپنی چیز بیچ رہے ہیں۔ اگر 30% لگایا وہ تو محفوظ ہے نا، اگر فرض کرو کہ بلڈنگ کو پلازا کر رہے ہیں 30% لگایا، لیکن جو اس کو بنائے گا وہ 30% سے زیادہ اس سے وصول لیا جائے گا۔ اچھا جی، پیسے آ رہے پیسے جا رہے، اب انہوں نے ایم بی ایس نے کہا وہ لے کے نہیں رہے، تو 25 ارب روپیہ پاک روپی انہوں نے دیا، 100 ارب کے بجائے۔ ایک بات دوسرا، ان کے جو اندر بند کیا ہوا تو اس کے بارے میں بھی جا کے سوچو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے ہمیں زور دیتے ہیں کہ جی آپ ان کو امداد کرتے ہیں، آپ یہ ہم وہ، تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ پھر آپ نے دیکھا کافی ہو گیا، ورنہ یہی تھا، وہ عامر فاروق چھٹی بھاگ جاتا تھا، عامر فاروق بینچ نہیں بناتا تھا، عامر فاروق دبا کے رکھ لیتا تھا، 26 دن تک فیصلے نہیں آتے تھے، چھوٹا سا فیصلہ بھی ضمانت کا ہاں یا نہ کر وہ دبا لیتا تھا تاکہ آگے اس میں نہ جائے۔ یہ جو نرمی ہوئی
تو یہ 25 ارب جو آ رہا ہے اس کی ہے. اچھا جی، دوسرا انویسٹمنٹ آنی تھی یہ MBZ کی. انہوں نے کہا ہے گا بھائی نہ جو کوئی پیسے پوسے نہیں جائے گا، آپ کے ملک کے لوٹ کے ادھر آ رہے ہیں تو یہ ابھی تو وغیرہ وغیرہ. وہ MBZ کو ملا، اگر ماہرہ کے ابو کو ملتا تو اس نے شاید اس کو لیتر مارنے تھے. تو کشکول والی سرکار تو اپنی کمر کیری میں پھنسی ہوئی ہے نا. انہوں نے چھوڑ دیے، پھر اپنے بل ڈاگ چھوڑ دیے. آپ نے ٹی وی پہ دیکھے ہوئے گا جوید لطیف کی تڑپنیاں اور رانے کی تڑپنیاں. رانا صاحب آئی لو یو. اچھا جی، پھر انہوں نے کیا کیا جی، اس کو کرنے کے لیے 25 ارب میں آیا. اب 100 ارب آنا تھا، وہ آگے سے انہوں نے اپنے منصوبے کھول کے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا وہ جو اورنگزیب آیا اس کو کہ ورڈ، اس نے کہا اچھا ٹھیک، لے آؤ تلوار. اس نے تلوار پکڑی، یونیورسٹیوں کا کٹ لگا دیا. 24 ارب روپیہ جو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جانا تھا وہ اس نے کٹ لگا دیا. ان کا کوئی پیسہ نہیں، یونیورسٹی لے جائیں باڑ میں، ان کے سیلریاں جائیں باڑ میں، بند کرو فیکلٹیاں بند کرو. وزٹنگ کنسلٹنٹ بھی بلاتے ہیں باہر سے یونیورسٹی والے، بلا لیا کرے. اب جاوید چودھری اور سہیل نے بھی کسی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیا. کیا یہ وہ زمانہ جب آ گیا، آٹومن امپائر میں تھی نا اسلام کی جب کٹھی ہو رہی تھی حدیثیں، تو انہوں نے کتنا کہ کڑ مچاؤ کہ یہ یاد ہی رکھیں یزید کے نطفوں نے جو باسی خلفاء تھے انہوں نے ایسے ہی کیا تھا. آپ دیکھیں پھر کوئی کدھر سے کتاب لا رہی، آپس میں نہیں ان کی حدیث ملتی. یہی حال ہے پورا یونیورسٹیوں میں. جاوید جو ہے کہ یہ چنگڑ اور سہیل ایسے جا کے بندے لیکچر دیں گے. یہاں پہ چلا گیا، یہیں پہ نہیں مکا. انہوں نے پھر کیا کیا، پھر پنجاب گورنمنٹ نے کیا کرنا تھا، پھر وہ چیف منسٹر نے پیچھے تھوڑا ہی رہنا تھا. 14 ارب خوشک موضوع ہے گا، لیکن آپ کو میں بتاؤں 14 ارب روپیہ کتابوں میں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے راجہ غالب صاحب، کتابوں میں جو پنجاب ٹیکس بورڈ تھے وہاں سے 14 ارب روپیہ کھینچ لیا. تو ان کو اتنے سے پیسے دیے، 1 ارب روپیہ، 15 ارب ٹوٹل تھا. تو 14 ارب کان بچا کو اگلے سال پہ مطلب جولائی کے بعد اسی سے کام چلاؤ. جو کاغذ بھی مہنگا ہوا، پرنٹنگ بھی مہنگی ہوئی، سیاہی بھی مہنگی ہوئی. تو یہاں پہ یہی کچھ چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ آپ کو آج کی خبریں سنائیں. پھر ایک اور آپ کو آپ کی